ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع احدہم دینہ بعرض من الدنیا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے. ایک فتنہ ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا آ جاتا ہے، اور ابھی دوسرا چل ہی رہا ہوتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس طرح کے فتنے ہمیں گھیرے میں لیتے ہیں، ہم حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. عام لوگ تو عام لوگ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی، وہ بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اگر فتنوں کے اندر مبتلا نہ بھی ہوں، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی اس فتنے کا مقابلہ کیسے کریں، تدارک کیسے کریں، اور لوگوں کو اس سے کیسے باخبر کریں. حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے، بسا اوقات انہیں یہ بھی علم نہیں ہوتا یہ فتنہ ہے کہ نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے پہلے بتایا ہے اندھیرے فتنے ہوں گے، نظر نہ آنے والے، پتہ نہیں چلے گا. فتنن کا قطع اللیل المظلم، فرمایا ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں. اندھیری رات میں کچھ نظر نہیں آتا، فتنے بھی نظر نہیں آنے جب آئیں گے. ایک روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے تدع الحلیم حیرانا، ایسے گونگے بہرے فتنے آئیں گے کہ بڑا بڑا سمجھدار عاقل دانا آدمی وہ پریشان، حیران اور ششدر ہو جائے گا، میں کروں کیا یہاں پہ. یصبح الرجل مؤمنا، صبح اچھا بھلا آدمی مومن ہے، گھر سے نکلا تھا تو مسلمان تھا، لیکن فتنوں کی لپیٹ میں ایسا آیا، یمسی کافرا، شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں وہ کافر ہو گیا. یمسی مؤمنا، اچھا بھلا سویا ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، راتوں رات ہی ایسے فتنوں میں جکڑا گیا ہے، مبتلا ہوا ہے، یصبح کافرا، صبح صبح کافر ہو جائے گا. کرے گا کیا؟ یبیع احدہم دینہ بعرض من الدنیا، جہاں دنیا کا فائدہ نظر آئے گا وہاں اپنا دین بیچ دے گا. جہاں دیکھا یہاں مجھے 100، 50 ہزار، 2000 بچتا ہے، وہاں کفر کرنے سے بھی ہچکچائے گا نہیں، جھوٹ بولنے سے بھی نہیں ہچکچائے گا، فراڈ کرنے سے بھی نہیں ہچکچائے گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قیامت کی نشانی بتائی ہے. ہمیں قیامت کب قائم ہوگی؟ حتی تظہر الفتن، بڑے ہی بڑے فتنے ظاہر ہو جائیں گے، آئے روز فتنے ہی فتنے، آئے روز فتنے ہی فتنے. یکثر الکذب، لوگ جھوٹے اور مکار ہو جائیں گے، بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ. وَيَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، اور یہ معاشی منڈیاں،
یہ بڑی قریب ہو جائیں گی. لوگ انٹرنیٹ کے اوپر کاروبار کرنا شروع کر دیں گے, فون کے اوپر ہی ڈیلنگ ہو رہی ہے. تتقارب الاسواق, بازار بڑے قریب ہو جائیں گے. کلک کیا چیز خرید لی, ڈائل کیا نمبر چیز خرید لی. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ بیٹھے بیٹھے سودے بیچا کریں گے, سودے خریدا کریں گے. وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ, فرمایا جلدی جلدی سے دن گزرنا شروع ہو جائیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا. آج 7 دن لنگ گئے, مہینہ لنگ گیا, سال لنگ گیا, پتہ ہی کوئی نہیں. وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ, میں قتل و غارت بڑی ہو جائے گی, حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا جی حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرج سے مراد قتل و غارت بڑی ہو جائے گی. اور فرمایا ایسے ایسے فتنے آئیں گے, یُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا, مومن جب ایک پہ غور کرے گا وہ کہے گا یار یہ ذرا ہلکا ہے, اگلا بڑا خطرناک ہے. فرمایا جب پہلا فتنہ آئے گا مومن کے اوپر, مومن کیا کہے گا؟ ہذہ مہلکاتی, میرا بیڑا غرق ہو گیا, اب تو میں گیا. ثم تنکشف, پھر اس فتنے سے اس کی خلاصی ہو جائے گی, اللہ بچا لے گا, کوئی وجہ بن جائے گی اس کے بچنے کی. وتجیء الفتنہ, ایک دوسرا فتنہ اس سے بڑا آ جائے گا. فیقول المؤمن ہذہ, تو مومن آدمی کہے گا بھئی یہ فتنہ تو مجھے لے کے ڈوبے ڈوبے. فتنوں کی بوچھاڑ ہونی ہے دلوں کے اوپر, کیونکہ عقل و شعور کا تعلق دل کے ساتھ ہے. عقل و شعور مضبوط ہے, فطرت سلیم ہے, تو دل سنبھل جاتا ہے, قرآن و سنت کے تابع ہے, فتنوں سے بچ جاتا ہے. اگر قرآن و سنت کے تابع ہی اپنی مرضی کا من موجی ہے, جو چاہا وہی کرنا ہے, اس کی شریعت وہی ہے جو اس کا دل کرتا ہے, اس کی سیاست وہی ہے جو اس کا دل کرتا ہے, اس کا کاروبار وہی حلال ہے جو اس کا دل کرتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے تورد الفتن علی القلوب, اللہ تعالیٰ دلوں پہ فتنوں کو پیش کرے گا, دلوں پہ فتنے چھائیں گے. کالحصیر عودا عودا, میں جس طرح کوئی چٹائی دیکھتے ہو نا, اس چٹائی کو کیسے سیا جاتا ہے, پرویا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, کیسے اس کے ساتھ ایک ایک جو ہے وہ تنکا لگایا جاتا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ فتنے آئیں گے. میں پھر دل دو طرح کے ہو جائیں گے, ایک مومن بندے کا دل ہوگا, ایک منافق آدمی کا دل ہوگا, بے دین آدمی کا, کمزور آدمی کا دل ہوگا. میں جو مومن آدمی ہوگا, جس کا دل صاف ستھرا ہوگا, جو ان فتنوں کو قبول نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر سفید نقطہ لگا دیں گے. فتنے آتے جائیں گے, اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے. فتنے آتے جائیں گے, اس کا دین مضبوط ہوگا, دین پہ اوپر عمل پورا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے دل کے اوپر فتنوں سے بچنے کی وجہ سے, ایک فتنے سے بچا, اللہ ایک نقطہ لگا دیں گے, سفید ڈاٹ, وائٹ ڈاٹ, سفید نقطہ لگ جائے گا. میں حتیٰ کہ اس کا دل سنگ مرمر کے پتھر جیسا صاف سفید شفاف ہو جائے گا. لیکن فرمایا دوسرا دل جو فتنوں میں مبتلا ہونے والا ہے, جو فتنہ آیا ایسے کر کے جا کے دیکھا, میں علی انجینئر مرزا نو بھی سن لا, میرے کو بڑی عقل ہے, میں غامدی نو بھی سن لینا, مینوں کچھ نہیں ہوتا, میں نجومی کو بھی ہاتھ دکھا دیتا ہوں, میرا کچھ نہیں جاتا, میں انٹرنیٹ پہ بھی کاروبار کر لیتا ہوں. یہ ہے وہ دل جو فتنوں میں مبتلا ہے, جو چور راستے تلاش کرتا ہے. میں کہا کرتا ہوں مفتی کے پاس آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ خود اس چیز کو حرام سمجھتا ہے. وہ ہمارے کندھوں پہ رکھ کے گولی بندوق چلانا چاہتا ہے کہ مجھے فلانے مفتی صاحب نے, مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا. جو عام بیچارے ہمارے گلی محلوں کے مولوی صاحبان ہوتے ہیں, قرآن پاک حفظ کیا ہوتا ہے, یہی ان کا علمی سرمایہ ہوتا ہے, وہ بیچارے ادھر ادھر ہو کے دیکھتے ہیں کرنا کیا ہے. لیکن جو پختہ علم والے ہوتے, جن کو اللہ نے علم سے, عمل سے, فکر و دانش سے نوازا ہوتا ہے, اور ان کی جو ہے وہ جدید مسائل پہ گرفت اور نظر ہوتی ہے, اور پرانے مسائل کو, جدید مسائل کو آپس میں ملا کے حل نکال دیتے ہیں, ان کے پاس جاتے نہیں. یہ ان کے پاس جانا اس بات کی دلیل ہے, خود اپنا دل مطمئن ہے, یہ دل بیمار دل ہے, یہ لالچی دل ہے. اس کا پھر حشر کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو اس طرح کا دل ہوتا ہے نا, جو فتنہ آیا جا کے دیکھنا شروع کر دیا, جو فتنہ آیا اس میں داخل ہونا شروع کر دیا, جنہیں لایا گلی اور نہ ٹر چلی, جو فتنہ آیا اس کو غور سے دیکھتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نکت فیہ نکتۃ سوداء, اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جیسے جیسے فتنوں میں مبتلا ہوتا جاتا ہے, سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں, دل ہی کالا ہو جاتا ہے. دل کالا ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, اس کے لیے نہ کوئی اچھائی ہے, نہ کوئی برائی ہے. اس کا اپنا ہی پیمانہ ہے,
الا ما اشرب ہوا، اس کے لیے اچھائی وہی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، بس اس کی اچھائی وہ ہے جو میرا دل کہے گا وہ اچھا ہے، اللہ نے مجھے بڑی عقل دی ہے، اور اس کے لیے برائی وہی ہے جو اس کا دل کہے گا۔ او مولویوں نے کی پتا کسے چیز دا، اے ایویں ہر چیز نو حلال کہی جاندے، ایویں ہر چیز نو حرام کہی جاندے، انہاں نو کہدا پتا کسے چیز دا؟ یہ وہ بیمار دل ہے جس کے اوپر فتنے آتے ہیں، مسلسل آتے ہیں، اور ان فتنوں کے دام میں الجھ جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، یہ وہ بندہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تمہید میں، یہ فتنوں کا دور ہے، فتنے ہی فتنے، فتنے ہی فتنے۔ اور اس امت کے جو 3 بڑے بڑے فتنے ہیں، آج میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر فتنوں میں مبتلا ہو جائیں تو دین تباہ، اور اگر فتنوں سے بچ جائیں تو دین محفوظ، اللہ کے ہاں اس کا ثواب بھی بڑا ہے۔ اب جو 3 بڑے بڑے فتنے ہیں اس امت کے، ایک مال کا فتنہ ہے، دوسرا اولاد کا فتنہ ہے، تیسرا عورت کا فتنہ ہے۔ صرف یہی 3 فتنے نہیں ہیں، فتنے بڑے بڑے بے شمار ہیں، لیکن یہ 3 فتنے ہیں جنہوں نے اس وقت امت کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ آپ مال کا فتنہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ۔ اللہ فرماتے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ یہ فتنہ بن گیا مال اس امت کا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ فتنہ کیسے بن جاتا ہے؟ اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، راہ خدا دیا جائے، فی سبیل اللہ دیا جائے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے، بڑا کمال بات ہے۔ لیکن یہ فتنہ کیسے بن جاتا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا، لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں اتنے پاگل ہو جائیں گے، مست ملنگ ہو جائیں گے، پرواہ ہی نہیں کرے گا حلال ہے کہ حرام ہے، بس آنا چاہیے۔ عزیزو، راتوں رات مکان نہیں کھڑے ہوتے، راتوں رات گاڑیاں نہیں لی جاتی، راتوں رات کوٹھیاں نہیں بنتی، ہر مہینے عمرے نہیں کیے جاتے، ہر سال عمرے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ لکھ لو میری بات، عمریں بیت جاتی ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے ہو بستیاں جلانے میں، عمریں بیت جاتی ہیں، یہ فضل ربی نہیں ہوتا، یہ حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، پھر حرام کے پیسے کو سرکٹ اور گردش میں لایا جاتا ہے۔ حلال کی کمائی جب کی جاتی ہے نا، وہ چاہے لاکھوں کے اندر ہو، خرچ کرنے سے پہلے دل کو ایک دفعہ کھینچ پڑ جاتی ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بجٹ متاثر ہو رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ کم ہی لوگ ہوں گے جو اس چیز کو سمجھتے ہوں گے۔ کسی بھی چیز کو کھڑا کرتے کرتے، امپائر ہو، اسٹیٹ ہو، بلڈنگ ہو، گھر ہو، کاروبار ہو، جو میری اپنی آبزرویشن ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، کسی مقام تک پہنچنے کے لیے باوقار طریقے سے، بہترین طریقے سے انسان کی عمر کے 20 سال لگتے ہیں، اور 20 سال کے روزانہ 18 سے 16 گھنٹے لگتے ہیں۔ 16-18 گھنٹے کسی کام کو مسلسل کیا جائے اور 20-25 سال تک کیا جائے، پھر بندہ اس کام میں ماسٹر بنتا ہے۔ چیک اپنی طرف سے نہیں لے کر آیا، یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ زمانہ نبوت میں 18 گھنٹے دین کا کام کیا، 20 گھنٹے دین کا کام کیا، پھر کہیں جا کر ریاست مدینہ بنی تھی، پھر کہیں جا کر صحابہ کی تربیت، پھر کہیں جا کر کیسر و کسرا قدموں میں صحابہ کے ڈھیر ہو گئے تھے۔ یہ فتنہ بن گیا مال، کتنا فتنہ بن گیا ہے، جیسے قارون کے لیے فتنہ بن گیا تھا، بڑا مال تھا اس کے پاس۔ آج لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے اس کو لاکھوں کروڑوں اربوں دے دیا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو ککھ پتی سے لکھ پتی بنا دیا ہے، دل دا پھیر شودہ ہے، بھوکھا ننگا، نہ اچھا کھاتا ہے، نہ اچھا پیتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کے دیے ہوئے کا اثر ہی نہیں ہوتا، لکھ لو اس کے لیے یہ مال فتنہ بن گیا۔ ایسے مال کا کیا کرنا ہے کہ لباس ہی اچھا نہ پہنا، جوتا ہی اچھا نہ پہنا، کھانا ہی اچھا نہ کھایا، راتوں کو نیند ہی اڑ گئی۔ وہ احسان دانش نے کہا تھا نا، سو جاتے ہیں سڑک پہ اخبار بچھا کر،
ہم مزدور ہیں, نیند کی گولی نہیں کھاتے. اگر کسی بندے کی یہ کیفیت ہے نا تو اس کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھو, اس کو خوشی کی نگاہوں سے نہ دیکھو. یہ قارون کے لیے مال فتنہ بن گیا تھا, بڑا پیسہ تھا, بڑی دھن, بڑی دولت, لیکن اس نے دیکھا یار یہ بنی اسرائیل کے غریب مسکین میرے اپنے ہیں, چلو یہ سوئس اکاؤنٹ ہے نا جو فرعون کا, میں اس کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہوں. میں قارون بن گیا ہوں. قارون ایک سمبل بن گیا. عزیزو, دنیا میں کبھی آج تک مال و دولت عزت کا معیار رہا نہیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے, مالیاتی سسٹم ہے کہ لوگ اشارے کرتے اس کے پاس پیسہ آ گیا. تاریخ میں صرف ایک بندہ ملتا تھا, قارون, جس کے خزانوں کی مثالیں دی جاتی تھی. کبھی دنیا والوں کا ذہن ایسا نہیں بنا تھا کہ مال بھی عزت کا باعث ہے. لوگوں نے ہمیشہ اسے فتنہ ہی سمجھا, مصیبت ہی سمجھا. یا اب جا کر یہ کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام آیا تو دوسرا بندہ بل گیٹس آیا, پھر وارن بفیٹ نکلا, پھر کبھی کوئی نکلا, کبھی کوئی ولید بن طلال نکلا, کبھی کوئی نکلا, ملک ریاض نکلا, منشا نکلا, پتہ نہیں علیم خان نکلا, جہانگیر ترین نکلا. ورنہ لوگ کہاں کسی پیسے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, لوگ اس کو ایک عام انسان سمجھتے تھے. یہ فتنہ بن گیا قارون کے لیے مال. کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم, اس کو بڑا سمجھایا تیرا تعلق موسوی شریعت سے ہے, تو یہودی ہے, تو فرعونی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں خزانے تو دور کی بات ہے کتنے تھے, خزانوں کی چابیاں ہی بڑے بڑے اونٹوں پہ لدی ہوئی تھی. بڑا سمجھایا لا تفرح, بڑی شوخی مارنی, ڈینگے مارنی. وہ جناب اس دور کی سواریاں لے کے نکل رہا ہے, شوخیاں مار رہا ہے, لوگوں کو دکھا رہا ہے میرے پاس بڑا پیسہ ہے. پھر کہتے ڈاکو پہ گئے. پھر کھاکا ڈاکو ہی پہنے, تو شوخی ہے نہیں مارنی, تینوں ڈاکو ہی پہنے نا ادھے رستے. کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم, بڑا اس کو لا تفرح, اور ایک شوخی نہ مارا کرو. اللہ کو شوخی مارنے والے پسند نہیں ہیں. اس کو سمجھایا تجھے اللہ نے دیا ہے نا, احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض, یہ زمین میں غنڈہ گردی بدماشی نہ کرو. بدماش بن گیا تھا. آج بھی جن کے پاس پیسہ, جس کو چاہا تھپڑ مار دیا, جس کو چاہا گالی دے دی, جس کو چاہا چوراہے میں کھڑا کیا, اس کی پگڑی اتار کے اس کے قدموں میں پھینک دی. یہ غنڈہ اور بدماش بن گیا. یہ کہتا میرے پاس فضل ربی ہے, کوئی فضل ربی شبی نہیں ہے. یہ تیرے اوپر اللہ کا قہر نازل ہو گیا, یہ تیرے لیے فتنہ بن کے آ گیا مال. کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو قارون کو کہا گیا تھا کہ اللہ نے تجھے دیا ہے تو بھی لوگوں کو دے. اس نے کہا نہیں, اوتیتہ علی علم عندی, اور میں بہت سیاਣਾ. ہمارے کیا کہتے ہیں, جنہاں دے گھر چ دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا اکا دکا لوگ سیانے ہوتے تھے, کسی کسی کے گھر میں دانے ہوتے تھے. 100 تک گنتی کسی کسی کو آتی تھی, 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے. تو ہر بندہ ہی چودھری بنا, ہر بندہ ہی شہزادہ بنا, ہر بندہ ہی سرمایہ دار بنا. کوئی ممانعت نہیں ہے, کماؤ, جائز طریقوں سے کماؤ, اور جب اللہ دے دے اس کا حق نکالو. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اللہ فرماتے ہیں جن کو مال و دولت سے اللہ نوازا, ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے مال میں لوگوں کا حق ہے. زکوٰۃ الگ سے دیتے ہیں, صدقات و خیرات الگ سے دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, اچھی طرح غور کر لو. اگر کبھی ہمارے اوپر ایسا وقت گزرے گا, پوچھ پوچھ کے روٹی کھاندے رہے ہیں, ایک کوئی سوٹ 20 شادیاں دے کساندے رہے ہیں, اب اللہ نے لہریں بہریں کر دی, موسم بڑے بہترین ہو گئے, تو دیکھ لو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کی آزمائش ہے. اگر تو دینے کا جذبہ ہے, اگر تو عاجزی انکساری آئی ہے, جھک گئے ہو, پھر اللہ کی آزمائش ہے, اللہ کا کرم ہے, کرم نوازی, کرم فرمائی ہے. اگر آنے کے بعد گردن میں سریا آ گیا ہے, چھوڑ گئے سب یار بے روزگار ہوتے ہی, اڑ گئے سب تیماردار بیمار ہوتے ہی, تم اپنے سامنے ہر ایک کو چھوٹا سمجھتے ہو, یہ کہا ہو گیا تمہیں صاحب دستار ہوتے ہی. ہاتھ نہیں ملانا, انگلیاں ملانی لوگوں سے, دور سے اشارے کرنے, پیسے والوں کو قریب کرنا چاہے جتنا مرضی دور والا ہو, اور اپنے سگوں کو نفرت سے دور کرنا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں, ایسے بندے کے پاس مال آیا ہے, اللہ کا فضل نہیں ہوا, ایسے بندے کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. اس کے لیے فتنہ بن کے آ گیا. غور کریں اپنے مال پہ. اور دوسری چیز, اولاد بھی فتنہ ہے.
اللہ نے ایک ہی آیت میں دونوں چیزوں کو جمع کیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، میں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، مصیبت ہے۔ اگر تو اولاد اچھی نکل آئے پھر تو کیا ہی بات ہے، باپ کا فخر سر سے بلند ہو جاتا ہے، ماں کا سر فخر سے اور تم میں بلند میرا بیٹا ہے۔ اگر تو اولاد اچھی نکل آئے، دیندار نکل آئے۔ میں ایک دفعہ، اللہ صحت عافیت سے نوازے، ہمارے بڑے مربی مہربان، بڑا کچھ سیکھا ان سے، مفتی عبدالحنان زاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ دفتر میں بیٹھا رہتا تھا، روزانہ ہی گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک دن گفتگو کا سلسلہ اولاد کی جانب بڑھ گیا، تو میں نے کہا مولانا دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بیٹے کو عالم دین بنائے اور اللہ تعالیٰ اسے میرے علم کا وارث بنائے۔ کہتے مولانا اللہ سے یہ دعا کیا کرے اللہ آپ کے بیٹے کو عالم دین بنائے، اور کوشش بھی کریں، تربیت بھی کریں کہ اللہ آپ کے بیٹے کو عالم دین بنائے، لیکن عالم دین بنانے سے بہتر یہ تربیت کرنی ہے، اگر کبھی پیاس لگے اور بچے کو کہے بیٹا پانی پلاؤ تو اٹھ کے پانی پلا دے۔ 100 باتوں کی ایک بات، یہ اولاد، باپ کو پیاس لگی ہے، وہ ایک دفعہ کہتا مجھے میں ہی ملیا تھا اور کوئی نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز سے بیگانہ، یہ فتنہ ہے، یہ اولاد فتنہ ہے۔ اس کے لیے کبھی اس سے لڑ رہا ہے، کبھی اس سے جھگڑ رہا ہے، کبھی اس کا گریبان تھاما ہوا ہے، اس کے جرائم کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے عدالتوں کچہریوں میں جاتا ہے، یہ جرم کرتا ہے، چاہیے یہ تھا چھتر پھاڑ کے ٹکائی کرتا، لیکن رشوتیں دے دے کے اسے باہر نکال رہا ہے، پردہ پوشی کر رہا ہے، یہ اولاد اس کے لیے فتنے کا باعث بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے کی جانب اشارہ فرمایا، لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر کیا اور فرمایا ثم فتنۃ، میرے صحابہ اس کے بعد ایک ایسا فتنہ آئے گا لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، وہ فتنہ عرب کے ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، ہر گھر کے اندر بچوں کو جا کے متاثر کرے گا۔ یہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ اس مصیبت کا، یہ شیطان جو ہماری جیب کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ فتنہ ہے۔ ہمیں کیا پتا بچے کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ 2 گھنٹے باپ سے موبائل لے لیا، اس نے ڈانٹ کے واپس لیا، ماں سے 2 گھنٹے کے لیے لے لیا، ماں نے چھینا، چاچے سے جا کے 2 گھنٹے کے لیے لیا، چاچے نے لیا تو جا کے تائے سے جا کے لے لیا، دادے سے لے لیا، دادی سے لے لیا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کیا پتا کیا ہو رہا ہے، اتنی پرائیویسی ہے، شیطان ہاتھ میں ہے، چہرہ اپنی طرف ہے، پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی فتنہ ہے میرے عزیزو، توجہ کرو اس کی جانب بھی، اپنی اولادوں کی فکر کرو۔ اللہ فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا ان اللہ عندہ اجر عظیم، لیکن ان کی تربیت اولادوں کی صحیح کر دو گے، مال کا مصرف صحیح ہوگا، اللہ کے ہاں پھر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اللہ کے ہاں اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اور تیسرا جو فتنہ بڑا ہے اس امت کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کا بہت بڑا فتنہ عورتیں، میں میرے بعد میری امت کے لیے، مردوں کے لیے سب سے خطرناک فرمایا فتنہ عورتوں کا ہے۔ آپ کس پہلو سے دیکھیں اسے، اگر آپ دیکھیں 8 مارچ کو جو یہاں پر حیا سوز مظاہرہ ہوتا ہے، اب وہ خواتین چاہے تعداد میں کم ہیں لیکن 22 کروڑ عوام کے لیے فتنہ بن چکی ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے، ٹوک نہیں سکتے، ان پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ ہفتوں میں اسلام آباد میں نیم برہنہ جلوس نکلا ہے، کراچی یونیورسٹی میں نیم برہنہ جلوس نکالے گئے ہیں کراچی میں، اور مردوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، مردوں کو مردوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی جائے،
اور عورتوں نے پلے کارڈ اٹھائے تھے عورتوں کو عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی جائے. یہ فتنے بن گئے. ان کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, روک ٹوک نہیں سکتے. اگر روکا تو یورپی یونین آپ کے اوپر پابندی عائد کر دے گی. آپ کے لیے اتنا بڑا فتنہ بن گیا, آپ کسی دفتر میں چلے جائیں, ریسیپشن کے اوپر آپ کو خاتون ملے گی. اگر نہیں رکھتے, اقوام متحدہ کے جو قوانین ہے سیڈوا یا سڈوا نام سے, وہاں باقاعدہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو قوم, جو ملک خواتین کو اتنا کوٹا نہیں دے گا اس کی امداد بند کر دی جائے گی, اس کے ساتھ لین دین بند کر دیا جائے گا. آج آپ نادرا چلے جائیں, کسی بینک میں چلے جائیں, کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں, کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں, آپ کو وہاں خواتین ملتی ہیں باقاعدہ. اور میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے, ان کو آپ بے دخل کریں گے یا ان کو ملازمتیں نہیں دیں گے, چاہے سینٹ کے اندر سیٹیں ہوں, پارلیمنٹ کے اندر سیٹیں ہوں, صوبائی ہوں یا قومی ہوں, باقاعدہ ان کے کوٹے آپ سنتے نہیں ہیں, یہ فلاں کوٹے سے ممبر بن گئی ہے, یہ فلاں کوٹے سے ممبر بن گئی ہے. یہ ہمارے لیے فتنہ بن کے آگے آ گئی ہیں. کہاں کہاں تک جائے. بیوی بھی فتنہ بن جاتی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مرد کی خوش لباسی, خوش اتواری اور اس کو ذہنی طور پر مضبوط رکھنے میں نیک بیوی کا بڑا کردار ہوتا ہے. اگر بیوی اچھی ہو جائے, اس کا تعاون کرنے والی ہو, اس کے مزاج کو سمجھنے والی ہو, تو شوہر بڑھاپے کے اندر بھی جوانی ہوتا ہے. اور اگر بیوی مزاج آشنا نہ ہو, بے دین ہو, فضول خرچ ہو, بدتمیز ہو, ہم وہ آخری لیولوں پہ نہیں جاتے کہ بد کردار ہو, فلاں ہو, ڈھمکاں ہو. ہمارے مشرقی معاشرے میں الحمدللہ ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. نہ ہماری مائیں بہنیں, بیٹیاں, بیویاں اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ہیں. لیکن جو عورت ہے, بے دین ہے, فضول خرچ ہے, بدتمیز ہے, جھگڑالو ہے, شوہر کے دل و دماغ پہ قبضہ کر لیتی ہے, وہ فتنہ ہی ہے, وہ فتنہ ساما ہی ہے. اس کے ساتھ فتنے ہی فتنے ہیں. وہ میں کہا کرتا ہوں اگر وہ اس طرح کی عورت مل جائے, اس طرح کی بیوی مل جائے, تو یہ شوہر جوانی کے اندر بھی بوڑھا نظر آتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من جار السوء, یا اللہ میں گندے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرا پڑوسی گندا نہ ہو. جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے گرامی قدر سیدنا و مولانا حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر خریدنے لگے. کہا ابو جی گھر خریدنا ہے. فرمانے لگے الجار قبل الدار, بیٹا پہلے پڑوسیوں کے بارے میں معلومات کرو, پڑوسی کیسے ہیں. اگر تو پڑوسی اچھے ہیں تو گھر خرید لو, ورنہ نہ خریدو. الجار قبل الدار, یا اللہ میں گندے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن زوج تشیبنی قبل المشیب, لوگ کہنے چنگا پلا جوان سی بڈھی آئی تے اے بڈھا ہی ہو گیا, اور بعض لوگ کہتے ہیں چنگا پلا بڈھا سی بڈھی آن تو بعد جوان ہی ہو گیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ومن زوج تشیبنی قبل المشیب, یا اللہ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. ومن ولد یکون علی ربا, یا اللہ ایسی گندی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے اوپر روب جمانا شروع کر دیتی ہے. یہ فتنے. اب آخری گزارش 3 منٹ کے اندر, 2 منٹ کے اندر, یہ فتنے ہیں تو جہاں شریعت نے فتنے بتائے ہیں وہاں بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. یہ ہماری شریعت کا حسن ہے. جہاں آپ کو مرض بتایا جاتا ہے نا, وہاں اس کی دوا کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے, میڈیسن بھی دی جاتی ہے, روحانی معالجہ بھی کیا جاتا ہے آپ کا. بہت ساری چیزیں ہیں جو کتابوں میں درج ہیں, میں صرف 3 چیزوں کی نشاندہی کروں گا. پہلی چیز ہے جہاں جہاں فتنے وہاں سے دور رہیں, کنارہ کشی اختیار کریں. آپ کو پتہ ہے یہ چیز صحیح نہیں, وہاں نہ جائیں کہ میں اپنا ایمان بچا لوں گا, نہیں بچے گا.
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب تم سنو اس امت کا سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ دجال. میں جب تم سنو نا کسی جگہ پہ دجال آ گیا تم نے وہاں نہیں جانا. آپ نے منع فرمایا. فتنہ ہے کہیں فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ, فتنوں کی جگہوں پہ نہیں جانا. اور دوسری بات تہجد کا اہتمام کرنا. تہجد پڑھنے والا بندہ فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رات کو آنکھ کھلی اور گھبرا گئے, کہا سبحان اللہ, آج اللہ نے کتنے فتنے نازل کر دیے. ما انزل من الفتن, آج کتنے کتنے فتنے نازل ہو گئے. وما انزل من الخزائن, فتنوں کے ساتھ رب کی رحمتیں بھی نازل ہو گئی ہیں. ایقظوا صواحب الحجرات لیصلین, یہ حجرے والیوں کو جگا دو تہجد کی نماز پڑھنے. آپ نے ایک حدیث میں فتنوں کا ذکر کیا, اسی میں ساتھ تہجد پڑھنے کا حکم دیا اپنی بیگمات کو. شارحین لکھتے ہیں کہ فتنوں سے بچنا ہے تو تہجد کا اہتمام کرو. اور تیسری چیز, پختہ اہل علم کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھے. جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے, فہم و فراست دی ہے, پختہ علم دیا ہے, اور 1000 میں سے 700 800 900 مسائل وہ درست بیان کرتا ہے, اس کے اوپر اعتماد ہے آپ کو, بھروسہ اندھی تقلید نہیں, لیکن اس کے علم پہ, اس کے فہم پہ, اس کی بصیرت اور بصارت پہ آپ کو بھروسہ ہے کہ اس بندے کی کرنٹ ایشوز پر بھی نظر ہوتی ہے, دنیا کو بھی جانتا ہے, آخرت کو بھی جانتا ہے, پڑھتا بھی ہے, پڑھاتا بھی, ہر وقت علم کے ساتھ منسلک رہتا ہے. ایسے بندوں کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھے. وہ علم والے ساتھ تھے تو فرعون کی قوم فتنوں سے محفوظ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم, جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا وہاں پر, وہ اپنا لاؤ لشکر, بڑا پیسہ شیسا ٹو ٹپے کے ساتھ باہر نکلا, یہ قارون. تو لوگوں نے کیا کہا, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں بھی وہ سب مل جائے جو قارون کو ملا ہے. اللہ فرماتے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. علم والوں نے سمجھا کہ ایسی فضول قسم کی تمنا نہیں کیا کرتے. اور اگلے دن جب وہ نکلا ہے, غرق ہوا ہے, زمین کے اندر دفن ہو رہا تھا, تو لوگ کیا کہہ رہے تھے, شکر ہے بچ گئے, شکر ہے بچ گئے, شکر ہے بچ گئے. مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے اہل علم کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے, فتنہ آتا دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے, اور جہلا فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد جانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے. اس لیے فتنوں سے بچنے کے لیے پختہ اہل علم کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں. اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذریعے سے فتنوں کی روک تھام بھی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.